اوقات جب اختلاف ہوتا ہے بھائیوں میں تو آدمی غصے میں کہہ دیتا ہے جا میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، جینا مرنا ختم، آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں۔ یہ ہے قطع رحمی کہ رشتہ کاٹ دیا، رشتہ توڑ دیا۔ بھائی ناراض ہوا بہن کو، کہا میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد میرے گھر نہ آنا، میرا تیرا جینا مرنا ختم، میں مر گیا تو میرے جنازے پہ نہ آنا۔ بھائی اپنے بھائی کو کہہ رہے کہ میں مر گیا، میں اپنی اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ چچا کو جنازے میں نہ کھڑا ہونے دینا۔ یہ ہے رشتہ توڑ دیا۔ تو قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے۔ ویسے ناراض ہو جائیں، اختلاف ہے، ناراض ہو جائیں، پر رشتہ نہ توڑیں، قطع رحمی نہ کریں۔ قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر کتنی ناراضگی ہے کہ قیامت کے دن جب تک اس گناہ کی معافی نہیں ہوگی وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو 500 سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی، وہ آدمی جنت کے اتنا قریب بھی نہیں جا سکتا کہ 500 سال کے فاصلے پر خوشبو ہی سونگھ سکے، داخل ہونا تو بڑی دور کی بات۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ رشتے نبھانا، اس کو صرف دنیا داری نہ سمجھیں، اس کو بھی دین داری سمجھ کے نبھائیں، اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کے اپنائیں۔ رشتے نبھانا، رشتوں کے حقوق ادا کرنا، اسے محض دنیا داری نہ سمجھیں۔ اگر آپ رشتوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی دین داری ہے، اس پہ بھی اجر ہے، اس پہ بھی ثواب ہے، اس پہ بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مومن اور کافر، ان میں یہی فرق ہے کہ کافر دنیا استعمال کرتا ہے تو محض اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا داری بنا کے وہ دنیا کو استعمال کرتا ہے۔ مومن دنیا کو استعمال کرتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے۔ کھانا کافر بھی کھا رہا ہے، کھانا مسلمان بھی کھاتا ہے، اور کافر صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے راضی کرنے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں۔ مومن کھانا کھاتا ہے تو پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ جو کھانا کھا رہا ہے اس میں بھی اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے، تسمیہ پڑھ کے مومن نے کھانا کھانے کے عمل کو بھی دینداری بنا دیا کہ اس سے مجھے توانائی ملے گی، میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو مومن بھی دنیا استعمال کرتا ہے، دنیا استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، پر دنیا کو اگر اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے اور اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کو استعمال کرنا، اس سے بندہ دنیا دار نہیں بن جائے گا، اللہ سے دور نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق دنیا استعمال کرے تو دنیا کے ذریعے بھی اللہ کا قرب نصیب ہو رہا۔ رشتوں کے حقوق ادا کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ میرے آقا کریم کی محفل لگی ہے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو حضور کی محفل میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے رشتہ توڑا ہے، جس نے قطع رحمی کی ہے، وہ میری محفل سے اٹھ کے نکل جائے۔ کس کو حضور اپنی محفل سے نکال رہے ہیں؟ جس کی طرف سے رشتہ توڑا گیا ہے، جس نے قطع رحمی کی ہے، فرمایا وہ میری محفل میں نہ بیٹھے۔ حضور کے ایک صحابی وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ کو ناراض کر رکھا تھا تو میں اٹھ کے گیا اور جا کے خالہ کو راضی کیا۔ خالہ نے کہا میں تو 3-4 دفعہ تیرے گھر گئی اور تو راضی نہیں ہوا، اب خود چل کے آ گیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری خالہ میں کبھی نہ آتا اگر میرا رسول نہ مجھے